السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹریل اکیڈمی میں ایک بار پھر، اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور اس ویڈیو میں بات کروں گا افسانے کے متعلق، یعنی افسانے کا آغاز اور ارتقاء بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں افسانے کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں مختصر افسانہ مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ نثری ادب میں اردو افسانے کو انگریزی ادب کے ذریعے متعارف کرایا گیا، اور ویسے تو صنف افسانہ اردو ادب کے لیے 20ویں صدی میں ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے پہلے قصے کہانیوں کا رواج نہیں تھا۔ جہاں تک تاریخی ارتقاء کے پس منظر میں افسانے کا سوال ہے تو اس سلسلے میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ کچھ نقاد پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانتے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ پریم چند سے قبل ہی اس نثری صنف کا آغاز ہو گیا تھا۔ کچھ نقادوں کے نزدیک اس نثری صنف کو اردو میں سجاد حیدر یلدرم نے روشناس کرایا، مگر اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں سب سے اہم نام پریم چند کا ہی ہے۔ پریم چند نے اردو افسانے کے لیے راہ ہموار کی، اس لیے پریم چند کو ہی اردو افسانے کا موجد قرار دیا جا سکتا ہے۔ پریم چند نے اپنے افسانوں میں اصلاح معاشرہ، اس دور کے معاشرے کی عکاسی کی کوشش کی ہے، اور پریم چند اپنے پہلے افسانوی مجموعے یعنی سوز وطن میں وہ زیادہ جذباتی نظر آتے ہیں۔ دوسرے دور میں پریم چند نے اپنے ماضی کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے پریم پچیسی، پریم بتیسی اور پریم چالیسی کے افسانے لکھے ہیں۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا تیسرا دور اصلاحی ہے اور سیاسی ہے۔ اس دور میں نجات، نمک کا داروغہ، سوتیلی ماں، بڑے گھر کی بیٹی، شطرنج کی بازی وغیرہ افسانے لکھے ہیں۔ پریم چند نے تقریباً ہر موضوع پر افسانے لکھے ہیں، اور انہوں نے ہندوستانی عوام کی زندگی کے ہر پہلو کو موضوع بنایا ہے۔ یہاں تک کہ دیہات میں رہنے والے 90% عوام اور ان کے مسائل کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ اس لیے پریم چند کے افسانوں کو مسائلی افسانوں کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ سوز وطن سے لے کر واردات تک کے افسانوں میں ہندوستانی عوام کے مسائل پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد 1932 میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے کے نام سے شائع ہوا، اور اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے افسانے شامل ہیں۔ پھر 1936 میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے دوران روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں میں چیخوف، ترگنیف، موپاسا، زولا اور فلابیر کے نام اہم مانے جاتے ہیں، اور اسی زمانے میں افسانہ نگاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ مثلاً کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، حسن عسکری اور ممتاز مفتی نے کافی مقبولیت حاصل کی۔ پھر قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں افسانہ نگاروں کی تعداد میں ہی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ افسانے میں نئے موضوعات بھی داخل ہوئے۔ کرشن چند کے افسانے زندگی کے موڑ پر اور کالو بھنگی یہ اہم ہیں، اور راجندر سنگھ بیدی کے افسانے دانا ودام، کوکھ جلی یہ دونوں اہم مانے جاتے ہیں، اور سعادت حسن منٹو کے ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، میرا نام رادھا ہے
یہ افسانے اہم مانے جاتے ہیں۔ پھر عصمت چغتائی کے افسانے چوتھی کا جوڑا، چھوئی موئی، بھول بھلیاں، تل اور لحاف۔ حیات اللہ انصاری کا ہے شکستہ گنگورے۔ انتظار حسین کا ہے اجودیہ۔ قرۃ العین حیدر جلا وطن۔ اور ملک کی تقسیم کے بعد جو افسانہ نگار ابھرے ہیں ان میں قاضی عبدالستار ہیں، غیاث احمد گدی، جوگندر پال، اقبال متین اور بلراج منیرا، انور عظیم اور انور سجاد کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو آپ کو اتنا لکھ دینا ہے اگر افسانے سے آپ سے آغاز و ارتقا پوچھ لیا جائے، اگر آپ سے افسانے کا، تو آپ کو اتنا لکھ دینا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔